اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 20 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلے اوس اور خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلے اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ جلد ہی آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلے خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کرے تاکہ وہ لوگ اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت اور بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہاب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرائے گا۔ لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینے کو چل پڑا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میری قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ محمد، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیدی کو چھوڑ دیے۔ معجم کبیر 117 کے ریفرنس میں سے۔
3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، میت کو غسل دینے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے پھر اس کے سطر کو اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں۔ شعب الایمان 9265 ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، فجر اور مغرب کے بعد کی دعا۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کر۔ اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے آگ سے چھٹکارا لکھا جائے گا، اور جب تو فجر کی نماز پڑھ لے تب بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ وہ دعا کو اللہم اجرنی من النار، ترجمہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائے۔ ابو داؤد 5079 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اچھا کام کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا اس کا وہ علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ ابن ماجہ 242 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورہ شورى میں 16 آیت میں ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، کاش سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ سورہ عنکبوت 64 آیت میں ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والا خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سون کی ملاوٹ ہوگی۔ سورہ دہر 15، 16، 17 آیت میں ہے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، منگل کے دن پچنا لگانے سے پرہیز کرنا۔ حضرت خبشہ بنت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن پچنا کپنگ لگانے سے منع کرتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منگل کا دن خون کا دن ہے، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں خون نکلوانے سے پھر نہیں رکتا۔
अबू दाऊद 3862 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। पड़ोसी को तकलीफ़ न दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। सही बुखारी हदीस 6018 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20 रबीउस्सानी के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 21 रबीउस्सानी के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।